كالذين نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقال ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس نے کہا بل یہ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ تو تمہارے نبی کی سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ دو سجدے کے درمیان دونوں قدم کو کھڑا رکھ کر کے اس پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 44 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق ہے صفحہ نمبر 99، جس کا عنوان ہے نمبر 6، ان یفعل فی سجودہ ما تضمنتہ ہذہ الاحادیث من الہیئات۔ وہ یہ کہ نمازی اپنے سجدے میں وہ تمام کے تمام عادات، وہ تمام کے تمام کام کرے جسے نیچے بیان کی جانے والی احادیث شامل ہیں۔ عن ابی حمید فی وصفہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو حمید اللہ کے رسول کی نماز کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ۔ اللہ کے رسول جب سجدے میں جاتے تو اپنے دونوں ہتھیلی کو بہت زیادہ پھیلا کر نہیں رکھتے، وَلَا قَابِضِهُمَا، اور نہ ہی آپ ان کو سمیٹ کر رکھتے، یعنی درمیانی اندازے پر آپ اپنے دونوں ہتھیلی کو رکھتے اور سجدہ کرتے۔ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، اور اللہ کے رسول اپنے دونوں پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ فرما لیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدے میں اپنے دونوں ہتھیلی کو درمیانی اندازے پر رکھا جائے، نہ ہی پھیلا کر اور نہ ہی سمیٹ کر۔ اسی طرح سے اپنے دونوں پیر کی تمام انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے رکھی جائے۔ وعن البراء قال، براء سے روایت وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اذا سجدتا، جب تم سجدہ کرو، فضع کفیک، تو تم اپنے ہتھیلی کو زمین پر رکھ دو، ورفع مرفقیک، اور تم اپنے دونوں کوہنی کو اٹھا کے رکھو۔ ہتھیلی کو رکھ دینا ہے اور دونوں کوہنی کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے۔ وعن عبداللہ بن مالک بن بحینہ، عبداللہ بن مالک بن بحینہ کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی، اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے، فرج بین یدیہ، تو اللہ کے رسول سجدے میں اپنے دونوں ہتھیلی کو اپنے پہلو سے الگ رکھتے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی، اسے دیکھی جاتی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات میں نے اللہ کے رسول کو غائب پایا، وکان معی، اس حال میں کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی سو رہے تھے، علی فراشی، اور میرے ہی بستر پر تھے، تو میں نے اللہ کے رسول کی تلاشی لی، آپ کو ڈھونڈا، فوجدتہ، تو میں نے آپ کو پایا، ساجدن، کہ آپ سجدے میں تھے، راسن عقبیہ، اور آپ اپنے دونوں ایڑیوں کو ملائے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ سجدے کی حالت میں دونوں ایڑیوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ مستقبلاً باطراف اصابعہ القبلہ، اور اللہ کے رسول اپنے پیر کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کیے ہوئے تھے۔ وعن وائل بن حجر، وائل بن حجر کہتے ہیں، اتیت المدینہ فقلت، میں ایک مرتبہ مدینہ آیا اور میں نے لوگوں سے کہا، لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، میں تم لوگوں کو اللہ کے رسول کی نماز کی صفت بتلانا چاہتا ہوں۔ فذکر بعض الحدیث، تو وائل بن حجر نے اللہ کے رسول کی نماز کے سلسلے میں بعض حدیثوں کو بیان فرمایا، وقال، اور آگے کہا، ثم ہوا، پھر اللہ کے رسول جھکتے، فسجدا، اور آپ سجدے میں جاتے، فصار رأسہ بین کفیہ، تو اللہ کے رسول کا جو سر ہوتا تھا دونوں ہتھیلی کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا سر سجدے میں دونوں ہتھیلی کے درمیان ہونا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔
وعن وائل بن حجر، وائل بن حجر سے یہ بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے ضم اصابعہ، تو آپ اپنی انگلیوں کو بہت زیادہ پھیلا کر نہیں رکھتے بلکہ اس کو آپ درمیانی اندازے سے رکھتے، ملا کر رکھتے۔ عن البراء قال، اور براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، اللہ کے رسول جب سجدے میں جاتے فوضع یدیہ بالارض، تو آپ اپنے دونوں ہتھیلی کو زمین پر رکھ دیتے، استقبل بکفیہ، تو اللہ کے رسول اپنے دونوں ہتھیلی کا رخ قبلہ کی طرف کر دیتے، واصابعہ القبلہ، اسی طرح سے دونوں ہتھیلی کی تمام انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھتے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں نماز کی چھٹی فعلی سنت میں داخل ہے۔ نمبر 7، ان یکون جلوسہ بین السجدتین علی الہیئۃ التی تضمنتها الاحادیث الآتیہ، نماز کی 7ویں فعلی سنت یہ ہے نمازی جب دو سجدے کے درمیان بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اس طریقے اور اس ہیئت پر بیٹھے جس طریقے کو نیچے بیان کی جانے والی حدیث بتاتی ہو، بیان کرتی ہو۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وَكَانَ يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، اللہ کے رسول اپنے بائیں پیر کو بچھا دیتے، وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور آپ اپنے دائیں پیر کو کھڑا کر دیتے۔ وعن ابن عمر قال، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں من سنت الصلاۃ، نماز کی سنت میں سے یہ ہے ان تنصب القدم الیمنی، دائیں قدم کو کھڑا کیا جائے، واستقبالہ باصابع القبلہ، اور پھر اس کی انگلیوں یعنی دائیں پیر کی انگلیوں کے ذریعے سے قبلہ رخ کیا جائے، والجلوس علی الیسری، اور بائیں پیر پر بیٹھا جائے، یہ سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نماز کی 7ویں فعلی سنت یہ ہے کہ نمازی دو سجدے کے درمیان اس طرح سے بیٹھے جس طرح سے حدیث پاک میں بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی دائیں پیر کو کھڑا رکھے، اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے اور بائیں پیر پر بیٹھے، یہ نماز کی 7ویں فعلی سنت ہے۔ وعن طاؤس قال، طاؤس کہتے ہیں قلنا لابن عباس فی الاقعاء علی القدمین، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا فی الاقعاء علی القدمین، دونوں قدموں پر اقعاء کے سلسلے میں کہ دونوں قدموں کو کھڑا رکھ کر اس پر بیٹھنا دو سجدے کے درمیان کیسا ہے؟ فقال، تو عبداللہ بن عباس نے جواب دیا ہی سنت، یہ سنت ہے، یعنی اگر کوئی شخص چاہے تو دو سجدے کے درمیان اپنے دونوں قدم کو کھڑا رکھ سکتا ہے اور اس پر بیٹھ سکتا ہے۔ فقلنا له، طاؤس کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عباس سے کہا انا لنراہ جفاء بالرجل، پھر تو ہم اسے دونوں قدم کے بل زمین پر کھڑے دیکھتے ہیں، یہ تو پیر کے ساتھ ظلم محسوس ہوتا ہے۔ فقال ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس نے کہا بل ہی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ تو تمہارے نبی کی سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دو سجدے کے درمیان دونوں قدم کو کھڑا رکھ کر کے اس پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔